بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، لاسٹ پارٹ۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ سارے بیٹے واپس پہنچے اور انہوں نے اپنے بھائی کے پاس سے کٹورا نکلنے والی ساری بات بتائی تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں پتہ ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ سب واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے، جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ قرآن مجید میں ہے، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا تو وہ اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا، اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ قرآن کی آیت ہے، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا، سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر آ کر ہمارا قصہ یوسف علیہ السلام مکمل ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، بھائیوں کو ان سے حسد تھا، وہ انہیں اندھے کنویں میں چھوڑ کر وہاں سے قافلے ایک گزرا، اس نے ان کو مصر میں بیچ ڈالا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام عورتوں کے فریب سے بچے رہے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ زندان میں انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی اور ساتھ میں بادشاہ کے خواب کی بھی تعبیر بتلائی اور بہترین حکمت عملی بھی پیش کی۔ بادشاہ نے ان کو خزانے پر مقرر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے جب غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچانا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے جو بھائی تمہارا باپ کی طرف سے اس کو بھی اگلی دفعہ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ والد کی اجازت سے وہ اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کی اور اس کے کھویا ہوا کٹورا اس کے پاس سے برآمد کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی اپنے بیٹوں کے غم میں جو تھی، وہ رو رو کر وہ اسے نابینا ہو چکے تھے۔ پھر جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے تو انہوں نے کہا، میں ہی یوسف ہوں، اور اپنا کرتا دیا اور کہا کہ والد صاحب کے منہ پر جا کر ڈال دیں تاکہ وہ پھر سے بینا ہو جائیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ امید ہے کہ یہ قصہ ایک دفعہ پھر سے سب کو ریوائنڈ ہو چکا ہوگا، اور اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی لفظ کی غلطی تھی تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف کرے، اور اگر اس میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری کوئی غلطی تھی تو اس کے لیے جو ہے وہ معذرت۔ اپنے غزہ کے، فلسطین کے، شام کے، یمن کے جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے ایک نئی ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.